السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ لرن قرآنک عربک کا سبق نمبر 27 پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تلاوت آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون۔ ترجمہ۔ آج کے ان آیات بینات میں اگر آپ دیکھیں تو الحمدللہ ہمیں کوئی ایسا لفظ نظر نہیں آتا جو اردو میں ہم استعمال نہ کرتے ہو۔ کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے۔ یا تو وہ الفاظ مبارکہ ہیں جن کا اردو میں استعمال ہے، یا پھر وہ ہیں جو رپیٹ ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے ابھی وَأَقِيمُوا، اور تم قائم کرو۔ اردو میں استعمال کرتے ہیں نا نماز قائم کرنا، اسی سے الصلاۃ نماز، اور تم قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکاۃ، اور تم ادا کرو زکوٰۃ، اور تم قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ، وَارْکَعُوا، اور تم رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اور تم قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ، اور تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم حکم دیتے ہو؟ تأمرون اردو میں استعمال کرتے ہیں امر، حکم۔ ہمارے ہاں جو ہوتے ہیں کچھ حکمرانوں کو بھی کہا جاتا ہے آمر، ڈکٹیٹرز جو ہوتے ہیں انہیں آمر کہا جاتا ہے، حکم دینے والا۔ تو اردو میں استعمال ہوتا تھا، اب بھی کم استعمال ہوتا ہے۔ ایک محکمہ ہے یا ڈپارٹمنٹ ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اسی سے تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بالبر، نیکی کا۔ بر نیکی ہوتا ہے، اور بر گندم کو کہتے ہیں، اور بر نیکی کو کہتے ہیں۔ بر خشکی کو کہتے ہیں، بر و بحر ہے نا، با پہ زبر زیر پیش آئے تو میننگز چینج ہو جاتے ہیں۔ کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا؟ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، تنسون اردو میں استعمال ہوتا ہے نسیان سے، اسی سے یہ انسان ہے، انسان بھی بھول جاتا ہے، اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو۔ کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی۔ تتلون تلاوت اردو میں استعمال سب کا۔ افلا تعقلون، کیا پس نہیں تم عقل رکھتے؟ واستعینوا، اور تم مدد طلب کرو۔ استعانت یا معاونت اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ معاونت کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، اور استعانت کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، مدد لینا۔ اور تم مدد لو، مدد طلب کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ساتھ۔ وَإِنَّهَا، اور بے شک وہ نماز، دیکھیں ہا ضمیر یہ مؤنث کی ہے تو نماز، بے شک وہ نماز، لَكَبِيرَةٌ اردو میں استعمال کرتے ہیں کبیر بڑے کو، یہاں بڑے کے معنی میں ہے لیکن مفہوم اس کا یہ ہے۔ اور بے شک وہ نماز، لَكَبِيرَةٌ البتہ بہت بوجھل، مشکل اور بھاری ہے۔ یہ نماز کے ذریعے صبر حاصل کرنا یا نماز پڑھنا باقاعدگی کے ساتھ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ الا مگر،
علی الخاشعین، خشوع کرنے والوں پر، نماز کے ذریعے مدد طلب کرنا یہ خشوع اور خضوع کرنے والوں کے لیے بڑا آسان ہے، البتہ بے نمازی لوگوں کے لیے مشکل ہے، تو اسی وضاحت آئے گی انشاءاللہ۔ یہ خاشعین کون ہیں؟ الذین، وہ ہے، یظنون، یہاں ایک نقطہ یاد رکھیے گا عربی گرامر کا، یظن تو اردو میں استعمال کرتے ہیں نا ظن اور گمان کے معنی میں، میرا ظن غالب اس بندے کے بارے میں یہ ہے، یعنی میرا گمان یہ ہے۔ تو اگر یظن، ظن یظن کے ساتھ نہ ان آ جائے، اس کے بعد ان آ جائے، ان آ جائے، تو اس کا مطلب یقین ہوتا ہے۔ خاشعین کون لوگ ہیں؟ جو یقین رکھتے ہیں، بے شک وہ، ملاقو اردو میں استعمال ہے ملاقات، ملنے والے ہیں، ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی جانب، اور بے شک وہ اسی کی جانب لوٹنے والے ہیں۔ اصل لفظ کیا ہے؟ وَأَنَّهُمْ رَاجِعُونَ إِلَيْهِ، راجعون پہلے ہیں، الیہ بعد میں ہے، اور بے شک وہ لوٹنے والے ہیں اس کی طرف۔ اور عربی اسلوب یہ ہوتا ہے کہ اگر بعد کا حرف یا لفظ پہلے لایا جائے، اس کو کہتے ہیں تقدیم و تاخیر، تقدیم پہلے لانا، تاخیر بعد میں۔ اگر الفاظ میں تقدیم و تاخیر ہو نا، اس میں تاکید پائی جاتی ہے۔ اب اگر اس کا ترجمہ کریں، بے شک وہ یقین رکھتے ہیں اپنے رب کی ملاقات کا، اور بے شک وہ لوٹنے والے ہیں اسی کی طرف۔ اب یہ پہلے آ گیا، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ بے شک وہ اسی کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں، یہ تاکید آ جائے گی۔ دیکھ لیجئے، اور تم قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ، اور تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، اور تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی، یعنی کتاب میں معلومات اور علم تھا، اس کے باوجود کیا تمہیں عقل نہیں؟ اور تم مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے، بے شک وہ نماز یا وہ مدد، یا استعانت سے ہے نا مدد، بے شک وہ مدد طلب کرنا بہت مشکل کام ہے صبر اور نماز کے ذریعے، سوائے خشوع اور خضوع کرنے والوں کے۔ یہ کون ہوتے ہیں خشوع اور خضوع؟ ہر بندہ کہہ سکتا ہے میں ہی خشوع و خضوع کرنے والا ہوں، تو اس کی ایک دو صفات بیان کر۔ پہلی صفت کیا؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، انہیں یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اور انہیں یقین ہے کہ بے شک وہ اسی کی جانب جائیں گے، جانے والے ہیں۔ ترجمہ بہت آسان ہے آج کا اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ۔ تو ان آیات بینات کے اندر کیا بیان ہوا ہے، کیا خزانے ہیں، وہ تو رب العالمین ہی جانتے ہیں۔ جو ایک کم علم اور تجربے کی روشنی میں ہمیں باتیں سمجھ آتی ہیں، ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ آیات دراصل بنی اسرائیل کو کہی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کی بات شروع ہوئی ہے نا، انہیں کہا جا رہا ہے تم میری نعمت کو یاد کرو جو تم پر میں نے کی، پھر یہ کہا کہ تم دین میں خلط ملط نہ کرو، یہ تاکیدیں ان کو کی جا رہی ہیں نا۔ یہ بھی آیات اصل میں ان کو سنائی جا رہی ہیں، لیکن عربی تفسیر القرآن کا ایک اصول ہے، اصول تفسیر میں سے ایک اصول ہے، وہ یہ ہے کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب۔ اگر کچھ آیات یا کوئی آیت کسی خاص واقعے کے ساتھ منسلک ہے، تو وہ اس خاص واقعے کے ساتھ نہیں ہوتی بلکہ عام ہوتی ہے۔ مثلا اگر یہ آیات سنائی جا رہی ہیں یہود کو، تو ان کے لیے خاص نہیں، ہمارے لیے بھی ہے۔ تعلیم کیا ہے؟ تم قائم کرو نماز، یہ نہیں کہا تم نماز ادا کرو، بلکہ قائم کرو۔ قائم کرنے کا مطلب ہوتا ہے نمبر 1، نماز کو سنت کے مطابق پڑھو، ٹائم پہ پڑھو، اور مرد حضرات جماعت کے ساتھ پڑھو، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھو۔ اس کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا۔ اگر کسی بندے نے 4 رکعت پڑھ لی، خشوع خضوع بھی نہیں ہے، سنت کے مطابق بھی نہیں ہے، اور بغیر کسی شرعی عذر کے مسجد بھی نہیں گیا، تو وہ نماز قائم کرنے والا نہیں۔ اور آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک ہوتا ہے آپ انفرادی طور پہ زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، اس سے بھی وقتی طور پہ بھلا ہوتا ہے، لیکن زکوٰۃ کا جو اسلامی تصور ہے وہ انفرادی نہیں ہے، وہ اجتماعی ہے، جس کے لیے اسلامی حکومت بیت المال قائم کرتی ہے۔ اس میں لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، مالدار لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ان کو آگے تھوڑے تھوڑے وقتی اخراجات کے اوپر لگانے کے بجائے پروجیکٹ ڈیزائن کیے جاتے ہیں،
تاکہ غربا کو کام پہ لگایا جائے۔ یہ بات ہم اکثر کہتے آئے ہیں، آپ لوگوں کو نہ ڈونیشن نہ دیں، تعاون نہ دیں، اس طرح آپ لوگوں کو انہیں پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے کوئی کام دیں۔ اگر وہ اس کی فیسز نہیں دے سکتے یا نہیں کچھ کر سکتے تو آپ اس میں ان کے ہاتھ میں پیسے رکھ کے ان کی عادات بگاڑنے کے بجائے ان کو کچھ کام سکھائیں اور اس کام پہ وہ زکوٰۃ لگا دیں۔ کوئی اسلامی تصور ایسا ہمیں نہیں ملتا کہ صحابہ نے یا ہمارے بڑے لوگوں نے غربا کے ہاتھ میں ایسے جا کے زکوٰۃ رکھ دی۔ زکوٰۃ پراپر طریقے سے غریب لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے رکھی گئی ہے، نہ کہ ان کے ہاتھوں میں زکوٰۃ رکھنے سے غربت میں اضافہ کرنے کی۔ جیسے ہمارے ہاں یہ بعض بڑے شہروں میں اسلام آباد، پنڈی، لاہور، کراچی، سگنلز پہ مانگنے والے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، لوگ ان کو 10 روپے، 20 روپے، 100 روپے دے دیتے ہیں۔ یہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ اس طرح ان لوگوں کا دھندا بڑھتا ہے، غربت میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ لوگ اچھے خاصے بڑے آفیسر سے زیادہ بڑی دیہڑی لگاتے ہیں۔ تو ہم ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کریں، نہ کہ ان کو پیسے دے کے انکریج کریں کہ یہ لوگ اور ان کی اولادیں جو ہے نا وہ کام کاج کرنے کے بجائے مانگنے والی بن جائیں۔ اسی لیے ہم تعلیمی اداروں کو کہتے ہیں، مدارس کو کہتے ہیں، اسکول کالجز کو کہتے ہیں کہ اسلامک کانسیپٹ چندہ لینے والا ہے ہی نہیں۔ جھکا دے گا تیری گردن کو یہ خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے اونچے سر نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ مکمل طور پر اسلامک فریم ورک کے تحت ایسے ایسے پروگرامز بنے ہوئے ہیں، آپ ان کو اگر پڑھ لیں، سیکھ لیں، تو اپنے مدرسے کو، اپنے اسکول کالج کو، اپنے غریب سوسائٹی کو آپ ایک اگلے 5-10 سال کے اندر اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں نا زکوٰۃ کا نظام بنا ہوا ہے اسلام کے پاس۔ کچھ عرصہ پہلے مجھے عمرے پہ جانے کا اتفاق ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ایک پروگرام تھا جس میں شرکت کے لیے میں گیا۔ اس پروگرام میں انہوں نے ہمیں تقریباً 15 دن تھے ہمارے پاس، تو مختلف بڑے بڑے لوگوں کے لیکچرز ہوئے۔ وہاں پہ ایک صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ مکہ میں 50,000 ٹرسٹ رجسٹرڈ ہیں، آج کے نہیں، وہ صدیوں پرانے ہیں۔ یعنی خانہ کعبہ اور مسجد نبی جو ہے نا، یہ ٹرسٹ پہ چلتے ہیں، یہ کسی کی ڈونیشن پہ نہیں چلتے۔ یہ دائیں بائیں جتنی بلڈنگز ہیں یہ ایسٹس ہیں ان مساجد کے۔ ان ایسٹس کو رینٹ آؤٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے جو انکم ہوتی ہے وہ ان کی ضروریات کے لیے استعمال ہوتی ہے، کوئی فنڈ ریزنگ نہیں ہوتی۔ تو ایسے پروجیکٹ ڈیزائن کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹریننگز اور پروجیکٹس بنے پڑے ہیں۔ ہم مختلف مدارس کو اور مختلف اداروں کو آفر کرتے ہیں، دیتے ہیں، باقاعدہ بنا کے دیتے ہیں۔ اور یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہم جو ہے نا وہ صرف بات کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ جب سے میں نے یہ سیکھا ہے پچھلے 10 سال سے، آپ میں سے اکثر لوگ جانتے بھی ہیں، میں نے ذاتی طور پر اپنے ادارے کو ڈونیشن لیس کیا ہے۔ میں نے ذاتی طور پر اپنے ادارے کو ڈونیشن لیس کر اب ہمیں کچھ اگر رمضان میں کوئی ادارے ہمارے کو یا جو کشمیر کے سینٹرز ہیں ان کو کوئی دے دیتا ہے، پاکستان کے سینٹرز کے لیے ہم نہیں لیتے۔ وہ اپنے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں، وہ فیسز پہ چلتے ہیں۔ اگر کو دے دیتے ہیں تو ان کو بھی ہم بزنس میں لگا دیتے ہیں، تاکہ زکوٰۃ کا مال جیسا پیسہ ڈی ویلیو ہوتا چلا جا رہا ہے ویسے زکوٰۃ کا مال ختم تو نہ بڑھتا رہے۔ تو اسلامی نظام یہ ہے کہ تم قائم کرو نماز اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ حالانکہ اقامت صلاۃ میں تو باجماعت نماز پڑھنے کی فضیلت آئی گئی، تاکید آ گئی۔ یہاں دوبارہ اس لیے کہا، اس کا مطلب ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، جماعت سے پڑھو۔ تو یہ نماز کی اہمیت کو بتلانے کے لیے دوبارہ اس کو بتایا۔ یہ آیا چونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں آئی تھی۔ بنی اسرائیل کے بارے میں آپ کو پتہ ہے 3 نمازیں فرض ہوئی تھیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو حج جو معراج کا واقعہ ہے وہاں پر آپ پہ 50 نمازیں فرض ہوئی تھی۔ تو راستے میں ملاقات ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام سے، تو آپ علیہ السلام کو انہوں نے واپس بھیجا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف کہ میری امت بنی اسرائیل 3 نمازیں نہیں پڑھتی تھی، آپ کی 50 کیسے پڑھے گی؟ تو آپ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، 5 نمازیں ایک وزٹ میں یا چکر میں معاف ہوئی، 45 رہ گئی، پھر ملاقات ہوئی، پھر بھیجا۔ 9 چکر لگے تھے موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان آپ علیہ السلام کی، تو 45 نمازیں معاف ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی کہا تھا ایک چکر اور لگا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا نہیں، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ اب میں اگر گیا تو 5ویں زاری ختم ہو جائیں گی۔ تو پھر آپ علیہ السلام یہ 5 نمازوں کا تحفہ لے کے آئے تھے دنیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ فیصلہ کیا یا فرمایا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے جو آدمی 5 نمازیں قائم کرے گا،
اس کو کم از کم 50 نمازوں کا ثواب ہم دیں گے. ٹھیک ہے نا. ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی رحمت تھے کہ نمازیں بھی کم کروا لائے، ثواب کم نہیں کروایا. پھر وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ جماعت سے پڑھیں گے تو ایک نماز کا ثواب جو ہے وہ 27 کے برابر چلا جائے. اللہ اکبر. اتنی بڑی نعمت کے باوجود اگر کوئی جماعت کا اہتمام نہ کرے تو پھر کتنا بڑا نقصان ہے نا. اب ایک خرابی تھی ان اہل کتاب میں، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے امت مسلمہ میں بھی ہے، اور اگر ہمارے میں ہے، اگر نہیں بلکہ ہے، کوئی آیت کو پڑھ کے ہم دور کر دیں. وہ کیا تھی؟ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور خود اپنے آپ کو بھول جانا. اور یہ ہمارے یہاں ہم میں بہت زیادہ ہے نا. یعنی اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں مجھ میں بھی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بیماری کس کی تھی؟ یعنی نماز قائم نہ کرنا، زکوٰۃ نہ دینا، باجماعت نماز نہ پڑھنا. یہ بیماری کس میں تھی؟ اہل کتاب میں. اور سورہ فاتحہ میں ہم کیا پڑھا ہے؟ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم دکھا، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھا، یہود و نصارہ کے راستے سے بچا. المغضوب علیہم کا مطلب یہودی، النصارہ عیسائی. اور اللہ تعالیٰ ان کی صفات، ان کی خامیاں بیان کر رہے ہیں. وہ باجماعت نمازی اقامت صلاۃ نہیں کرتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اور باجماعت نمازی پڑھتے تھے. تو آج آپ دیکھ لیں جو مسلمان ایسا نہیں کرتے تو وہ کس کے راستے پہ؟ یہودیوں کی بیماری تھی کہ نیکی کا حکم لوگوں کو دیتے تھے، اپنے آپ کو بھول جاتے تھے. اور کتاب کی تلاوت کرتے تھے. تلاوت کرنے کا مطلب یہ کہ تم قرآن پڑھتے ہو، تمہیں پتہ ہے، پھر بھٹک جاتے ہو. عقل نہیں کیا؟ ہاں مشکلات آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، نہیں دل کرتا نماز پڑھنے کا، تو ایک نسخہ دیا گیا. تمہیں پریشانیاں آ جائیں، مشکلات آ جائیں، کوئی بھی آ جائے، صبر اور نماز کے ذریعے مدد کرو. آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اذا حزبہ امر صلی، جب کوئی بات آپ کو پریشان کرتی تو آپ علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. آپ نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. ٹھیک ہے. لیکن نماز اور صبر کے ذریعے مدد کون لیتا ہے؟ وہی لیتے ہیں جو خشوع خضوع کرنے والے، ورنہ لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. لوگ ٹیبلٹس لے کے سو جاتے ہیں یار پریشانی کم ہو جائے. کتنا بہترین نسخہ ہے، نماز پڑھو اور پریشانی دور. ٹھیک ہے. آج کل تو لوگوں کو اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ نماز ہی بھول جاتی ہے. ہاں خشوع خضوع کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو دنیا کو عارضی سمجھتے ہیں. انہیں یقین ہے اپنے رب کی ملاقات کا، اور انہیں یقین ہے اپنے رب کی طرف واپسی کا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ سب خوش قسمت ہیں اور مبارکباد کے مستحق ہیں. آج اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ 2 مہینے اس کلاس کو پورے ہو رہے ہیں، اور ہم سورہ فاتحہ اور فرسٹ پارے کا فرسٹ کوارٹر پڑھ چکے ہیں. تو آج تک ہم نے کیا پڑھا ہے؟ دیکھیے سورۃ الفاتحہ میں اختصاراً اگر آپ دیکھیں تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریفات ہیں، شروع میں تعریفیں ہیں، اپنی صورتحال ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط مستقیم پہ چلنے کی دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور صراط مستقیم سے مراد انعام یافتہ لوگ ہیں، اور یہود و نصارہ کے راستے سے بچنے کی دعا ہے. اس سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھا. سورہ بقرہ میں آگے تو صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے پورا قرآن دیا گیا. دعا کی تھی صراط مستقیم کی، جواب آیا پورا قرآن صراط مستقیم ہے. پھر کیا ہے؟ پہلی 5 آیات میں متقین اور ان کی صفات بیان کی گئی، ان کا نتیجہ بتایا گیا، سب آپ کے سامنے واضح ہے. ان کے بعد 2 آیات میں خالص کفار کا ذکر کیا اور ان کے کفر کی وجوہات اور نتیجہ بتلا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. پھر منافقین کی صفات، جھوٹ بولتے تھے، فراڈ کرتے تھے، مسلمانوں کو بیوقوف کہتے تھے اور اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے تھے. ٹھیک ہے. تو ان کے انجام سے باخبر کیا. پھر سورہ بقرہ میں ہم دیکھتے ہیں تو تیسرا رکوع شروع ہو جاتا ہے، تو انسانیت کو توحید ربوبیت کے ذریعے توحید الوہیت کی دعوت، الذی خلقکم والذین من قبلکم. قرآن کریم کے ذریعے کفار کو چیلنج کیا جس سے وہ عاجز رہے. ٹھیک ہے. فأتوا بسورۃ من مثلہ، ماننے والوں کے لیے جنت اور اس کی نعمتوں کی خوشخبری سنائی، نہ ماننے والوں کے لیے جہنم کی وعید اور اس کی ہولناکی کی خبر دی، مثالیں بیان کی. ٹھیک ہے. مچھر اور مکھی کی، اور ان پہ ایمان لانے اور نہ لانے والوں کی حقیقت بیان کی. انسانیت کی تخلیق اور اس کے مقصد سے باخبر کیا کہ ہمیں کیوں بھیجا گیا یہاں پر. ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے کام کے لیے آئے ہوئے. انسان کی سب مخلوقات پہ فضیلت واضح کی گئی، فرشتوں سے شیدہ کروایا. بنی اسرائیل کو بطور مثال پیش کیا، انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیسا رویہ رکھا. یہ ہم انشاءاللہ ایک رکوع ہوا پڑھتے ہوئے آگے یہی باتیں ساری آئیں گی. تاریخ بنی اسرائیل میں ہمارے لیے بہت زیادہ اسباق بیان کی ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ابھی تک ہم یہ پڑھتے ہیں.
تو انشاءاللہ العزیز آگے ہمارا شروع ہو جائے گا تیسرا مہینہ نیکسٹ کلاس سے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ، اور اس میں انشاءاللہ العزیز ہم نے گرامر سے متعلق چند کچھ باتیں ضروری پڑھنی ہیں۔ اس سے پہلے ہم کیا پڑھ چکے ہیں؟ فعل ماضی، فعل مضارع، کچھ ضمائر پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے پڑھیں گے اللہ کی توفیق کے ساتھ فعل امر اور اسماء، حروف اور ان چیزوں کی پہچان۔ اچھا، آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہم جو ریوائز کرتے ہیں یا ریویژن کرتے ہیں اس کی وجہ سے کافی فرق پڑ جاتا ہے، کیونکہ زیادہ انسان ریڈنگ یا ریسائٹنگ سے نہیں سیکھتا بلکہ وہ زیادہ لسننگ سے سیکھتا ہے۔ اگر کوئی ایک پڑھ رہا ہے اس کا مطلب نہیں کہ وہی یاد کر رہا ہے، بلکہ وہ پڑھ رہا ہے باقی سب سیکھ رہے ہیں۔ اس پیٹرن کو آگے بڑھائیں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ، اور آپ کو اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ نیکسٹ منتھ کے بالکل شروع سے 1 ستمبر سے ہماری نیو کلاس شروع ہو رہی ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس میں بھی بعض لوگوں کو آپ ایڈ کروانا چاہیں تو شروع کروا لیجئے گا۔ یعنی ستمبر آپ لوگوں کے لیے ایک بہترین چانس ہوگا اپنے آپ کو مزید بہتر کرنے کا۔ اس میں مزید بہت ساری باتیں آ رہی ہیں۔ ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ اس مہینے میں ہم زیادہ برڈن ڈالیں تاکہ آپ لوگ جو ہے نا جو اس سے قرآن کو آسان سمجھ رہے ہیں کہ اس کو مشکل سمجھنا شروع کر دیں۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ ایک نیو کلاس شروع ہو رہی ہے، وہ الگ سے ہوگی، اس میں بھی آپ اپنے بچوں کو، بڑوں کو شامل کریں۔ اور آپ میں سے جو لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے آلریڈی قرآن پڑھا ہوا ہے، ترجمہ پڑھا ہوا ہے، وہ ایک پیٹرن سمجھنا چاہ رہے تھے، ہم ان سے انشاءاللہ نیکسٹ منتھ میں معاونت لیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس 3 مہینوں کے اندر وہ لوگ یہ سارا پورا پیٹرن اور پورا طریقہ کار سمجھ جائیں، اور ایک ایز اے کوآرڈینیٹر یا ٹیچر بھی ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ مزید یہ کام آسان ہوتا چلا جائے گا۔ میرا اپنا اندازہ ہے پچھلے 10 سال کا، اگر آپ اس پیٹرن پہ ایک پارہ پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ آپ کو از خود چلنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، از خود چلنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ میں ایک ابھی آپ کے ساتھ ایک ایکسپیریمنٹ کرنے والا ہوں، ابھی ٹائم کتنا ہو رہا ہے، تھوڑا سا ٹائم ہے اسی میں کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ آئیے